ایک ظالم ساس نے اپنی یتیم اور خاموش طبع بہو کو آدھی رات کے وقت دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ رو رو کر دروازہ پیٹتی رہی لیکن اندر بیٹھے ظالموں کے دل نہ پسیجے۔ اگلی صبح ان کے گھر کے باہر درجنوں کالی سرکاری گاڑیاں آ کر رکیں۔ ایک اعلیٰ افسر نے گاڑی سے اترتے ہی ساس کے بیٹے کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا، اور جب ساس نے وجہ پوچھی تو افسر نے کہا کہ جس لڑکی کو تم نے نکالا ہے وہ دراصل شہر کے ایک گنجان اور قدیم محلے کی ایک تنگ گلی میں ایک پرانا مگر مضبوط مکان واقع تھا، جہاں رشیدہ نامی ایک انتہائی مغرور سنگ دل اور لالچی عورت اپنے اکلوتے بیٹے کامران کے ساتھ مقیم تھی۔ رشیدہ کی فطرت میں تکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کی بیماری اس قدر گہرائی تک سرایت کر چکی تھی کہ وہ محلے کے کسی بھی غریب یا کمزور شخص کو انسان کے درجے میں شمار کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتی تھی۔ اس کا بیٹا کامران ایک مقامی محکمے میں معمولی درجے کا ملازم تھا، مگر رشیدہ کا غرور آسمان کی بلندیوں کو چھوتا تھا۔ اسے ہمیشہ سے یہی زعم تھا کہ اس کا بیٹا کسی شہزادے سے کم نہیں، اور اسی جھوٹے غرور کے نشے میں اس نے کامران کے لیے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جس کا اس وسیع و عریض مگر ظالم دنیا میں کوئی بھی حمایتی یا محافظ موجود نہیں تھا۔ اس بد نصیب اور خاموش طبع لڑکی کا نام زینب تھا۔ زینب ایک انتہائی معصوم، باحیا اور سلیقہ شعر لڑکی تھی، جس کی پرورش شہر کے ایک سرکاری یتیم خانے کی چار دیواری کے اندر انتہائی قسم پرسی اور تنہائی کے عالم میں ہوئی تھی۔ اسے اپنے ماضی کے بارے میں صرف اتنی ہی دھندلی سی یادیں باقی تھیں کہ جب وہ بہت چھوٹی تھی تو ایک انتہائی خوفناک اور ہولناک حادثے میں اس کے تمام گھر والے اس سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے تھے، اور وہ اس بے رحم اور مفاد پرست دنیا میں بالکل تنہا، لاوارث اور بے آسرا رہ گئی تھی۔ یتیم خانے کی سخت اور بے رنگ زندگی نے زینب کی فطرت میں ایک عجیب سی خاموشی اور گہرا ٹھہراؤ پیدا کر دیا تھا۔ وہ ہر دکھ، درد اور تکلیف کو خاموشی سے سہنے کی عادی ہو چکی تھی، اور اس نے اپنے ہونٹوں پر شکوہ لانے کی بجائے ہمیشہ صبر اور شکر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا تھا۔ رشیدہ نے جب زینب کو یتیم خانے میں دیکھا تو اس کے لالچی اور ظالم دماغ میں فوراً یہ شیطانی خیال آیا کہ یہ یتیم اور بے سہارا لڑکی اس کے گھر کے لیے ایک انتہائی بہترین اور مفت کی ملازمہ ثابت ہو سکتی ہے، جس کا نہ تو کوئی مائکہ ہوگا جو اس کے دکھ درد میں اس کی آواز بن سکے، اور نہ ہی اس کے کوئی بھائی یا رشتہ دار ہوں گے جو رشیدہ کے ظلم و ستم کے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں۔ اسی مذموم اور خود غرضانہ مقصد کے تحت رشیدہ نے انتہائی سادگی سے زینب اور کامران کی شادی کروا دی اور زینب کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے آئی۔ شادی کے ابتدائی چند دن تو بظاہر خاموشی اور سکون سے گزرے، لیکن بہت جلد ہی رشیدہ نے اپنا اصل ظالمانہ اور وحشت ناک روپ دکھانا شروع کر دیا۔ زینب کی صبح فجر کی اذان سے بہت پہلے شروع ہو جاتی، اور وہ رات گئے تک مشقت کی چکی میں جانوروں کی طرح پستی رہتی۔ وہ اکیلی پورے گھر کی صفائی کرتی، باورچی خانے کا تمام کام سنبھالتی، رشیدہ اور کامران کے کپڑے دھوتی اور ہر وقت ان کی خدمت میں ہاتھ باندھے کھڑی رہتی۔ لیکن اس کی اتنی جان لیوا مشقت اور بے لوث خدمت کے باوجود رشیدہ کے ظالم دل میں اس کے لیے رتی برابر بھی رحم یا ہمدردی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ رشیدہ ہر روز بات بات پر زینب کو اس کے یتیم ہونے، بے آسرا ہونے اور بغیر جہیز کے گھر میں آنے کے انتہائی زہریلے اور تکلیف دہ طعنے دیتی رہتی، جو زینب کے نازک دل پر کسی تیز دھار نشتر کی طرح لگتے۔ زینب راتوں کو اپنے چھوٹے سے بستر پر اکیلی روتی رہتی
اور اپنے آنسوؤں سے اپنا تکیہ بھگوتی رہتی، لیکن اس نے کبھی اپنے شوہر کامران سے اپنی ساس کی ان بے پناہ مظالم کی کوئی شکایت نہیں کی، کیونکہ کامران اپنی ماں کا مکمل طور پر غلام اور ایک انتہائی کمزور اور بزدل انسان تھا، جس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ حق اور سچ کا ساتھ دے کر اپنی مظلوم بیوی کی حمایت میں ایک لفظ بھی بول سکے، بلکہ وہ تو اکثر اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملاتا اور زینب کو ہی قصوروار ٹھہرا کر اسے مزید ذہنی اذیت کا نشانہ بناتا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے اور زینب کی زندگی اس گھر میں ایک قیدی اور غلام سے بھی زیادہ بدتر اور خوفناک ہو چکی تھی۔ وہ ہر روز ایک نئی امید کے ساتھ صبح بیدار ہوتی کہ شاید آج اس کی ساس کا دل نرم ہو جائے اور اسے انسان سمجھ لیا جائے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ رشیدہ کے مظالم میں شدت اور سفاکی آتی جا رہی تھی۔ سردیوں کا موسم اپنے عروج پر تھا اور شہر پر ایک انتہائی یخبستہ اور ہڈیوں کو جما دینے والی سرد لہر چھائی ہوئی تھی۔ رات کے وقت جب ہوائیں چلتیں تو یوں محسوس ہوتا جیسے برف کے تیز دھار خنجر جسم کے آر پار ہو رہے ہوں۔ ایسی ہی ایک انتہائی تاریک، سرد اور خوفناک رات تھی جب رشیدہ کے ناپاک اور ظالم ذہن میں زینب کو ہمیشہ کے لیے گھر سے بے دخل کرنے کی ایک انتہائی مکروہ اور لرزہ خیز سازش نے جنم لیا۔ رشیدہ کافی عرصے سے اس یتیم لڑکی کے وجود سے مکمل طور پر اکتا چکی تھی، اور اب وہ چاہتی تھی کہ کامران کی دوسری شادی کسی انتہائی مالدار اور جہیز لانے والی لڑکی سے کروا دے تاکہ اس کی دولت کی ہوس پوری ہو سکے۔ اس شیطانی مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے رشیدہ نے رات کے کھانے کے بعد جان بوجھ کر اپنی سونے کی ایک انتہائی قیمتی انگوٹھی اپنے کمرے کی ایک الماری کے پیچھے چھپا دی اور پھر پورے گھر میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ اس نے زور زور سے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا کہ اس کی سونے کی انگوٹھی چوری ہو گئی ہے۔ اس کا یہ مصنوعی واویلا سن کر کامران بھی گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ زینب جو اس وقت باورچی خانے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر برتن دھو رہی تھی، وہ بھی اپنی ساس کی چیخ و پکار سن کر تیزی سے باہر آئی اور پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ رشیدہ نے انتہائی غضبناک اور خون خار نظروں سے زینب کی طرف دیکھا اور سیدھا اس کی طرف لپکتے ہوئے انتہائی زوردار لہجے میں اس پر چوری کا سراسر جھوٹا اور بے بنیاد الزام لگا دیا۔ رشیدہ نے کہا کہ اس گھر میں ہم دونوں ماں بیٹے کے علاوہ صرف تم ہی ایک باہر کی اور گھٹیا خون والی عورت ہو، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میری انگوٹھی تم نے ہی چورائی ہے، کیونکہ تم غریب، بھوکھی اور یتیم ہو اور تمہاری نیت میں ہی کھوٹ بھرا ہوا ہے۔ یہ خوفناک اور سنگین الزام سن کر زینب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا دل خوف اور صدمے سے بری طرح کانپ اٹھا۔ اس نے انتہائی بے بسی اور روتے ہوئے گڑ گڑا کر کہا کہ اس نے کوئی چوری نہیں کی اور وہ ایسی مکروہ حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے کامران کی طرف انتہائی امید بھری نظروں سے دیکھا اور منت کی کہ وہ اپنی ماں کو سمجھائے اور اس کی بے گناہی پر یقین کرے، لیکن کامران تو اپنی ماں کی سازش کا اندھا حامی تھا۔ اس نے زینب کی کسی بھی بات پر کان دھرنے کی بجائے اپنی ماں کا بھرپور ساتھ دیا اور زینب کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ رشیدہ کا غصہ اور اس کی درندگی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر زینب کے بال انتہائی بے دردی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے اور اسے زمین پر گرا کر اس پر لاتوں اور گھوسوں کی بارش کر دی۔ زینب درد کی شدت سے چیختی رہی، روتی رہی اور اپنے اللہ کو گواہ بنا کر اپنی بے گناہی کی قسمیں کھاتی رہی، لیکن ان دونوں ماں بیٹے کے دلوں پر شیطان کا مکمل غلبہ ہو چکا تھا۔
اور ان کے اندر سے انسانیت کا ہر جذبہ مکمل طور پر مر چکا تھا۔ جب رشیدہ مار مار کر تھک گئی تو اس نے زینب کو اس کے بالوں سے کھینچتے ہوئے گھر کے بیرونی دروازے کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ زینب کو اپنے آنے والے بھیانک انجام کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے روتے ہوئے رشیدہ کے پاؤں پکڑ لیے اور اس کی منتیں کرنے لگی کہ اسے اس شدید سردی اور کڑکڑاتے ہوئے جھاڑے کی آدھی رات میں گھر سے باہر نہ نکالا جائے، کیونکہ اس کا اس پوری دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور وہ اس یخبستہ رات میں سردی سے جم کر مر جائے گی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اسے بے شک ساری رات باورچی خانے کے ٹھنڈے فرش پر بھوکا بند کر دیا جائے، لیکن اسے اس طرح در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے باہر نہ پھینکا جائے۔ لیکن رشیدہ ایک پتھر دل اور شفاق قسم کی عورت تھی، جس نے زینب کی ایک نہ سنی اور اسے انتہائی زوردار دھکا دے کر گھر کے اس بھاری لوہے کے دروازے سے باہر گلی کی تاریکی میں پھینک دیا۔ زینب لڑکھڑا کر کچی گلی کی جمی ہوئی مٹی پر جا گری اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر اٹھ پاتی، رشیدہ نے اندر سے دروازہ انتہائی زور سے بند کر دیا اور اس پر ایک بھاری اور مضبوط تالا لگا دیا۔ گلی میں گپ اندھیرا تھا اور سرد ہوا کے جھونکے زینب کے پتلے اور پرانے لباس کو چیرتے ہوئے انتہائی ہڈیوں میں اتر رہے تھے۔ زینب روتے ہوئے اٹھی اور اس نے اپنے کانپتے اور سردی سے نیلے پڑتے ہوئے ہاتھوں سے اس بند دروازے کو بے تحاشا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور دروازے کے پار کھڑے اپنے شوہر اور ساس کو واسطے دے رہی تھی کہ اس پر رحم کیا جائے اور دروازہ کھول دیا جائے، لیکن اندر بیٹھے ہوئے ظالموں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی اور انہوں نے اپنے دلوں پر ظالمانہ پہرے بٹھا لیے تھے۔ زینب کی دردناک چیخیں اور رونے کی آوازیں سن کر محلے کے کچھ لوگوں کی آنکھ کھلی اور کچھ گھروں کی کھڑکیوں سے مدھم روشنیاں بھی نمودار ہونا شروع ہوئیں، لیکن رشیدہ کی بدزبانی اور اس کے جھگڑالو پن کے خوف سے کسی بھی پڑوسی میں اتنی ہمت اور جرت نہ پیدا ہو سکی کہ وہ اپنے گرم بستروں اور محفوظ گھروں سے باہر نکل کر اس مظلوم اور لاچار لڑکی کی مدد کر سکتا اور اسے اپنے گھر میں پناہ دے سکتا۔ محلے والوں نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لیں اور زینب کو اس کی قسمت اور اس یخبستہ رات کے رحم و کرم پر تنہا چھوڑ دیا۔ جب گھنٹوں دروازہ پیٹنے اور منتیں کرنے کے بعد بھی دروازہ نہ کھلا تو زینب مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی آواز بیٹھ گئی تھی، اس کے ہاتھ دروازہ پیٹ پیٹ کر زخمی اور خون آلود ہو چکے تھے اور اس کا پورا جسم سردی کی شدت سے اکڑنے لگا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی موت اب محض چند قدموں کے فاصلے پر ہے۔ وہ روتے روتے اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس ظالم دروازے سے دور ہٹنے لگی اور گلی کی گہری تاریکی اور سرد دھند میں چلتی ہوئی کہیں دور نکل گئی، جہاں اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔ رات کا وہ بھیانک اور خوفناک پہر گزرتا گیا اور بالآخر مشرق کی جانب سے صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگی۔ اگلی صبح کا سورج اپنی مدھم اور سرد کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا۔ رشیدہ اور کامران انتہائی سکون اور اطمینان سے اپنے گرم بستروں سے بیدار ہوئے اور اس بات پر انتہائی خوش اور مطمئن تھے کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں اس یتیم لڑکی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے اور اب وہ ایک نئی اور خوشحال زندگی کا آغاز کریں گے۔ رشیدہ نہایت خوشی سے باورچی خانے میں گئی اور اپنے بیٹے کے لیے ایک شاندار ناشتہ تیار کرنے لگی۔ دونوں ماں بیٹے انتہائی سکون کے ساتھ گرم چائے کے پیالے تھامے ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے
اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اپنی کامیابی پر مسکرا رہے تھے کہ اچانک ان کے گھر کے باہر گلی میں ایک انتہائی غیر معمولی اور زبردست شور بلند ہوا، ایسا شور جو اس غریب اور خاموش محلے والوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا۔ آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں، بھاری گاڑیوں کے پہیوں کی رگڑ کی آوازیں اور بھاری قدموں کی دمک نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ رشیدہ اور کامران حیرت اور پریشانی کے عالم میں اپنے ناشتے کی میز سے اٹھے اور جلدی سے گھر کے بیرونی دروازے کی طرف بھاگے۔ جیسے ہی انہوں نے خوفزدہ ہو کر اپنے گھر کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر باہر کا منظر دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ان کے جسموں میں جیسے خون منجمد ہو کر رہ گیا۔ ان کے چھوٹے اور خستہ حال گھر کے بالکل باہر درجنوں کی تعداد میں انتہائی چمکدار، بھاری اور کالی سرکاری گاڑیاں قطار در قطار کھڑی تھیں، جن پر سرخ اور نیلی روشنیاں چمک رہی تھیں۔ ان گاڑیوں میں سے درجنوں کی تعداد میں انتہائی مسلح، چاق و چوبند اور خطرناک نظر آنے والے سرکاری محافظ اور اہلکار تیزی سے نیچے اترے تھے، اور انہوں نے پلک جھپکتے ہی رشیدہ کے پورے گھر کو چاروں طرف سے مکمل طور پر اپنے سخت گھیرے میں لے لیا تھا۔ پورے محلے کے لوگ اپنے اپنے گھروں کے دروازوں اور چھتوں پر جمع ہو چکے تھے اور انتہائی حیرت اور دہشت کے عالم میں اس زبردست اور غیر معمولی کارروائی کو دیکھ رہے تھے۔ ان سب کی سمجھ سے یہ بات بالکل بالا تر تھی کہ اس غریب محلے میں اتنے بڑے سرکاری قافلے کا کیا کام ہے۔ رشیدہ اور کامران خوف کے مارے بری طرح کانپنے لگے اور ان کی ٹانگوں نے ان کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران قافلے کے بالکل درمیان میں موجود ایک انتہائی بڑی اور شاندار گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک انتہائی طویل القامت اور رعب دار اعلیٰ افسر باہر نکلا۔ اس افسر کا لباس، اس کے سینے پر سجے ہوئے تمغے اور اس کے چہرے کی سختی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ کوئی معمولی اہلکار نہیں بلکہ ریاست کا ایک انتہائی طاقتور اور اہم ترین سالار ہے۔ اس اعلیٰ افسر کی آنکھوں میں ایک ایسا غضب اور شعلے بھڑک رہے تھے جو کسی بھی چیز کو جلا کر بھسم کر دینے کی طاقت رکھتے تھے۔ وہ افسر اپنے بھاری بوٹوں کی گونج پیدا کرتا ہوا سیدھا رشیدہ کے دروازے کی طرف بڑھا، جہاں کامران اور رشیدہ مارے خوف کے آدھے دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے کانپ رہے تھے۔ افسر کے اشارے پر اس کے مسلح محافظوں نے آگے بڑھ کر دروازے کو ایک زوردار دھکا دے کر مکمل طور پر کھول دیا اور کامران کو گریبان سے پکڑ کر سختی کے ساتھ گھر سے باہر گلی میں گھسیٹ لیا۔ کامران ڈر کے مارے گڑ گڑا رہا تھا اور پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا کیا قصور ہے، لیکن اس سے پہلے کہ کامران اپنا جملہ بھی مکمل کر پاتا، اس اعلیٰ افسر نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور پوری طاقت اور غضب کے ساتھ کامران کے منہ پر ایک ایسا زوردار اور لرزاں خیز تھپڑ رسید کیا جس کی گونج نے پورے محلے کے لوگوں کے دل دہلا دیے۔ اس زبردست تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ کامران کے منہ سے خون نکل آیا اور وہ دور جا کر گلی کی دھول مٹی میں گرا اور درد کے مارے تڑپنے لگا۔ اپنے جوان بیٹے کو اس طرح سرعام ذلیل ہوتا اور مار کھاتا دیکھ کر رشیدہ، جو کچھ دیر پہلے تک ایک انتہائی متکبر اور ظالم عورت تھی، اس کی ساری فرعونیت مٹی میں مل گئی۔ وہ روتی ہوئی اور دوہتڑ پیٹتی ہوئی آگے بڑھی اور افسر کے قدموں کے قریب گر کر انتہائی خوفزدہ اور سسکتی ہوئی آواز میں چیخنے لگی کہ صاحب، آپ کون ہیں اور آپ نے میرے معصوم بیٹے کو اس طرح اتنی بے دردی سے کیوں مارا ہے؟ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے کس کا کیا بگاڑا ہے؟
رشیدہ کے اس رونے دھونے اور منافقانہ مظلومیت کو دیکھ کر اس اعلیٰ افسر کے چہرے کا غصہ اور بھی زیادہ شدید اور خوفناک ہو گیا۔ اس نے انتہائی نفرت اور حقارت بھری نظروں سے مٹی میں بیٹھی اس ظالم عورت کی طرف دیکھا اور اپنی گرجدار آواز میں، جو اس پورے علاقے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی ہر محلے والے کے کانوں تک صاف پہنچ رہی تھی، اس نے کہا کہ تم ظالم اور پتھر دل لوگ پوچھتے ہو کہ تم نے کیا بگاڑا ہے، تو کان کھول کر سن لو کہ جس معصوم، خاموش اور مظلوم لڑکی کو تم نے رات کے گپ اندھیرے اور ہڈیوں کو جما دینے والی سردی میں اپنے اس غریب خانے سے بے دردی کے ساتھ دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا، جسے تم ایک بے آسرا اور لاوارث یتیم سمجھ کر سالوں سے اپنے جانوروں سے بھی بدتر سلوک اور ظلم کا نشانہ بنا رہے تھے، وہ لڑکی اس دنیا میں ہرگز تنہا اور لاوارث نہیں تھی، بلکہ وہ میری اصل، میری یعنی اس ملک کے اس سب سے بڑے طاقتور کمانڈر کی اکلوتی اور جان سے پیاری سگی بہن ہے، جسے میں پچھلے 20 سالوں سے ان اندھے یتیم خانوں اور ویرانوں میں پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا تھا، اور آج جب میری بہن مجھے ملی ہے تو اس کے جسم پر تمہارے ظلم کے جو نشانات میں نے دیکھے ہیں، ان کا حساب چکانے اور اس کے ایک ایک آنسو کا بدلہ لینے کے لیے میں تمہاری نسلوں تک کو عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ یہ لرزہ خیز اور خوفناک راز سنتے ہی رشیدہ اور کامران کے دلوں کی دھڑکنیں ہمیشہ کے لیے رکتی ہوئی محسوس ہوئیں، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی موت کا انتہائی بھیانک اور تاریک منظر پوری طرح رقص کرنے لگا، اور انہیں اپنے کیے پر ایک ایسا پچھتاوا ہونے لگا جس کا اب کوئی مداوع نہیں تھا۔